اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں 4 نورانی صورت بزرگوں کا ایک دلچسپ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے احباب میں تشریف فرما تھے اور وہ سب اللہ کے مقبول بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ایک روز بیت المقدس میں تھا اور حج کے دنوں میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے۔ میں نے اس سال حج کے لیے نہ پہنچ سکنے پر بڑا افسوس کیا اور دل میں سوچنے لگا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے اور میں یہاں ہی ہوں۔ افسوس کہ میں اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ میں رونے لگا اور بہت رویا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتف سے ایک ندا سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے سکتی مت رو، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی سبب حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا دے گا۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مکہ معظمہ یہاں سے کافی دور ہے اور میں یہاں بیت المقدس میں ہوں۔ آواز آئی کہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ہاتف کی آواز کی صداقت کے ظہور کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مسجد بیت المقدس میں فجیہ اور نورانی چہرے والے 4 حضرات داخل ہوئے۔ ان کی نورانی صورتیں ایسی پر نور تھیں جیسے سورج چمک رہا ہو۔ ان 4 میں سے ایک ان کا پیشوا تھا اور 3 ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ساری مسجد جگمگا اٹھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو اٹھ کے ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت با جماعت نماز پڑھی اور امام وہی بنے جو ان کے پیشوا تھے۔ نماز کے بعد ان کے وہ امام دعا مانگنے لگے اور وہ تینوں اس کی دعا پر آمین آمین کہنے لگے۔ میں قریب ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی رکت امیز دعا مانگ رہے ہیں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر ان کے انہی پیشوا نے مجھ سے کہا مبارکباد اے سکتی کہ ہاتف سے آپ کو حج کی بشارت مل چکی۔ میں نے کہا یا سیدی، آپ کے یہاں تشریف لانے سے قبل مجھے ہاتف سے یہ بشارت مل چکی ہے۔ فرمانے لگے ہاں، جب تمہیں وہ ندائے ہاتف سنائی گئی ہم اس وقت خراسان میں تھے۔ میں نے پوچھا حیران ہو کر کہ حضور خراسان کی مسافت تو یہاں سے 1 سال بھر کے برابر ہے، پھر آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو فرمانے لگے مسافت اگر ہزاروں سال کی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، زمین اسی خدا کی ہے جس کے ہم بندے ہیں، ہم اسی کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں اور پہنچا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ دیکھو یہ سورج مشرق سے چل کر صرف 1 دن میں ہی مغرب میں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب میں مسافت کئی سالوں کی ہے۔ تو کیا سورج یہ اتنی طویل مسافت اپنی قدرت سے طے کرتا ہے؟ تو جب ایک بے جان وجود اپنی لمبی مسافت دن بھر میں طے کر لیتا ہے تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ اگر سال بھر کی مسافت پل بھر میں طے کر لیں تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ پھر وہ باہر نکلے اور مجھے ساتھ لیا۔ نماز ظہر کے وقت ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر انہی مقبول حق کی برکت اور کرامت سے ہم نے وہاں ایک ٹھنڈا چشمہ پایا جس سے ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر چلے اور نماز عصر کے وقت ہمیں حجاز کی نشانیاں نظر آنے لگی اور مغرب سے پہلے ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر وہ پاک لوگ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ روز الفائق صفحہ نمبر 22 پر لکھا گیا ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ لوگ سینکڑوں میل کی مسافت پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ پھر جو ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی معراج پاک کا انکار کرنا کیوں گمراہی نہ ہوگی؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مرادیں اپنے بندوں کے ذریعہ اور وسیلہ سے پوری فرماتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا
کہ جو لوگ بغیر چھڑی کے چل نہیں سکتے اور 1 میل ہی کی مسافت طے کر کے ان کا دم پھول جاتا ہے، وہ لوگ ان اللہ والوں کی مثل بننے لگیں تو بڑی ہی گمراہی کی بات ہے۔ ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، کیونکہ لے کے جانے والے بھی اللہ والے تھے اور جانے والے بھی اللہ والے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔